آپ بھکاری نہیں بن سکتے. You cannot be a beggar. میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. وہ دن بھر رحم کرتا اور قرض دیتا ہے اور اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے. زبور 37 اس کی 25ویں اور 26ویں آیت. خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے. خدا کے ساتھ رفاقت سے زبور نویس اس بات کو سمجھ پایا کہ خداوند کے ساتھ چلنے کے بہت سے فائدے ہیں. اس نے چند فوائد کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ترک نہیں کیا جائے گا، یعنی خدا آپ کو نہیں چھوڑے گا. جہاں لوگ مسترد کر دیے جائیں گے، آپ کو آپ کی زندگی پر خدا کے فضل کی وجہ سے قبول کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بچے زندگی میں بھکاری نہیں بنیں گے. روٹی کے لیے بھیک مانگنا غربت کی علامت ہے. خدا اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ کے بچوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے. خدا آپ کو دوسروں کے لیے برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. وہ آپ کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے تاکہ آپ لوگوں پر رحم کر سکیں اور انہیں برکت دے سکیں. پیدائش 12واں باب 1 سے 3 آیت ابراہم کے ساتھ خدا کے وعدوں کا بیان ہے اور یہی وعدے آپ کے لیے بھی ہیں. اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. سو تو باعث سے برکت ہوا. آخر میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے بابرکت اور بااختیار ہوں گے، جو آنے والی نسل کے لیے ایک نعمت ہے. عزیزو، خداوند کے ساتھ راستہ بازی میں چلتے رہو اور وہ آپ کو اپنے نام کی خاطر دنیا کے سامنے اپنا گواہ بنا دے گا. ہاللیلویہ. بابرکت اور باعث سے برکت رہیں. اگر آپ کو آج کے پیغام سے برکت ملی ہے تو برائے مہربانی کمنٹ سیکشن پر جائیں اور اپنی رائے اور گواہی شیئر کریں. آپ اپنی دعائیہ درخواست بھی ہمیں ضرور بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں. شکریہ. خداوند آپ کو